السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ نازعات کی تلاوت کروں گا اور ہم آخر پر چند ایک قواعد بھی سمجھیں گے مختصر۔ تو اب آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن
فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا۔ آئیے اب مختصر ہم کچھ قواعد پر بھی نظر ڈال لیں۔ سب سے پہلے نون مشدد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور پہلے بھی بار بار بتایا جا چکا ہے کہ نون مشدد جہاں کہیں ہو تو نون مشدد پر غنہ ہوتا ہے، اور غنہ نون مشدد کا غنہ جو ہوتا ہے وہ اظہار کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ نون مشدد پر ہم ایک الف کے برابر تاخیر کریں گے، اور جو تاخیر کریں گے اسی کو ہم غنہ کہتے ہیں۔ اور اظہار کا مطلب یہ ہے کہ ہم نون مشدد پر جو غنہ کرتے ہیں نون مشدد کو پوری طرح ظاہر کرتے ہیں، اور اخفاء وہ کہلاتا ہے جو نون مشدد کو ہم پوری طرح ظاہر نہیں کرتے ہیں،
نون کو ہم پوری طرح ظاہر نہیں کرتے. تو نون مشدد پر جب کبھی غنہ ہوگا تو نون مشدد پر ہم غنہ کرتے وقت نون کا اظہار کریں گے. زا کو سخت ادا کیا جاتا ہے، عین حروف حلقی میں سے ہے، حلق سے ادا کریں. تا کو باریک ادا کیا جاتا ہے. غائن کو ہمیشہ پر ادا کیا جاتا ہے. خصہ، زغاتن، قز یہ حروف مستعلیہ کے حروف ہیں تو اس میں غائن بھی ہے. غائن بھی ہمیشہ پر ادا کیا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. را ساکن ہے، را ساکن سے قبل حرکت کو ہم دیکھیں گے. اگر را ساکن ہو تو ما قبل حرکت کو ہم دیکھتے ہیں. ما قبل حرکت فتح ہے، زبر ہے، تو را ساکن سے پہلے اگر فتح یا ضمہ ہو، زبر یا پیش ہو تو را کو ہم پر ادا کرتے ہیں. اور قاف، قاف ہمیشہ پر ادا ہوتا ہے. اگر ہم یہاں پر وصل کرتے ہیں تو ہم غنہ کریں گے. وصل کرنے کی صورت میں ہم غنہ کریں گے اور ہم نون کا ادغام واو میں ہوگا. غرقوں اس طرح سے ادا کریں گے. اور اگر ہم نے وقف کرنا ہے تو ایک الف کے برابر کھینچتے ہوئے ہم رکیں گے، کھینچتے ہوئے وقف کریں گے. تو غرقا اس طرح کر کے ہم ایک الف کے برابر کھینچتے ہوئے ہم یہاں پر رکیں گے اگر ہم نے وقف کرنا ہے. اور اگر وصل کرنا ہے تو ہم یہاں پر نون کا ادغام واو میں کریں گے اور ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوگا. آگے چلتے ہیں. نون مشدد یہاں بھی ہے تو ہم یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے. طا کو بھی پر ادا کیا جاتا ہے. طا ہمیشہ پر ہوتا ہے، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. طا کو ہم پر ادا کرتے ہیں، دونوں جگہ طا پر ہوگا. اور یہاں پر بھی اسی طرح اگر ہم نے وصل نہیں کرنا ہے تو طا کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہوئے ہم رکیں گے. آگے چلتے ہیں. والسابحات، ہا کو شارپ ادا کیا جاتا ہے. سبحا با پر قلقلہ ہوگا. فالسابقات، قاف کو پر ادا کریں گے. سبقا یہاں پر بھی با کا قلقلہ ہوگا. قاف پر ادا کیا جائے گا دونوں جگہ پر، یہاں پر بھی قاف اور یہاں پر بھی قاف پر ادا کیا جائے گا. فالمدبراتی، فا کو ہم کھینچیں گے نہیں، بغیر کھینچتے ہوئے ہم لام میں وصل کریں گے، لام میں ملائیں گے. مدبراتی، را پر چونکہ زبر ہے، کھڑی زبر ہے، اس لیے را کو ہم پر ادا کریں گے. اور یہاں پر بھی جب را کو ہم جب را پر ہم وقف کریں گے تو ایک الف کے برابر کھینچتے ہوئے را کو پر کرتے ہوئے ہم یہاں پر وقف کریں گے. را کو ہم پر کرتے ہوئے وقف کریں گے اور ایک الف کے برابر یہاں پر کھینچا جائے گا. یوم ترجف الراجفہ، تا کے بعد را ہے، را ساکن ہے تو ما قبل حرکت کو ہم دیکھیں گے. چونکہ را پر اگر جزم ہو تو ما قبل حرکت کو دیکھا جاتا ہے. زبر یا پیش ہو تو را کو پر کریں گے اور زیر ہو تو باریک ادا کریں گے. اور اگر را پر حرکت ہو تو را پر اگر زبر یا پیش ہو تو ہم را کو پر کریں گے. را پر زیر ہو، را کی حرکت زیر ہو تو ہم را کو باریک ادا کریں گے. راجفہ یہاں پر بھی را کو پر کریں گے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور جہاں کہیں گول تے ہو، گول تا ہو تو ہم وہاں پر وقف کرتے وقت اس کو ہم ہاں میں بدل دیتے ہیں. جہاں کہیں بھی یہاں پر دیکھیں آیت کے آخر میں گول تا ہے، راجفہ، رادفہ، تو اس طرح سے ہم اس کو گول تا کو ہم ہاں میں بدل دیتے ہیں. تو ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم ایک نئی رکوع کے ساتھ، نئی صورت کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.